نمبر ایک، تراویح فرض نہیں ہے، یہ ایک نفلی عبادت ہے جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف 3 رات امامت کی، اور اس کے بعد میں آپ نے باقی تراویح ساری گھر میں پڑھی۔ نمبر ایک، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تراویح جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنے گھر میں تراویح پڑھی، مسجد میں جا کے نہیں پڑھی جب وہ خلیفہ تھے۔ حضرت عمر بھی تھے، انہوں نے بھی جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے آپ تراویح جو تھی وہ گھر میں ہی پڑھی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا کہ لوگ چونکہ مسجد میں رمضان میں اکٹھے ہو جاتے تھے اور مختلف گروپ بنا کر وہ نماز پڑھتے تھے اور قرآن سنتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا انہیں سب لوگوں کو ایک ہی امام کے نیچے کر دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے یہ مطلب کہ ایجاد کی یا رسم ڈالی کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو کہا کہ وہ امامت کرے اور لوگ تراویح جو ہے پڑھیں۔ لیکن بیٹے ایک چیز ہے کہ یہ عورت جو ہے اس کی جہاں تک بتایا آپ کو میں نے جو پہلے کچھ عرصے پہلے میں نے نماز کے متعلق بھی جو کیسٹ میں جو ہے اسے بتایا تھا کہ عورت کی سب سے افضل نماز جو ہے وہ گھر پہ ہے، اور گھر میں بھی وہ کہ گھر کے آخری کونے میں ہے۔ وہ حضرت ام حمید کا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ وہ ایک صحابی تھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں نماز پڑھوں، یعنی اور دیکھیں نبی نماز پڑھائیں، مسجد نبی میں نماز ہوئی ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری نماز گھر میں اور گھر کے آخری کونے میں میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ تو بیٹے اگر آپ گھر پہ بھی پڑھ لو تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، اور مردوں کے لیے بھی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ضرور مسجد میں ہی جا کے تراویح یا قیام اللیل یا تہجد جس کو کہتے ہیں پڑھے۔ میں خود جو ہے فرض نماز عشاء کی امام صاحب کے ساتھ پڑھتا ہوں، 2 سنت اس کے بعد جو ہوتی ہے مسجد میں پڑھتا ہوں، اور تراویح یا قیام اللیل جس کو کہتے ہیں وہ گھر آ جاتا ہوں، گھر آ کے پڑھتا ہوں، اور جو بھی پڑھتا ہوں اس کو سمجھ کر سوچ کر اور آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں اللہ سے کیا کلام کر رہا ہوں یا اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ کیونکہ مسجد میں جو آج کا رجحان چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کو ایسے پڑھاتے ہیں کہ جیسے کہ بلٹ کی سپیڈ ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، صرف افلا تعلمون اور یعلمون ہی سمجھ آتا ہے۔ تو میں اس لیے گھر پہ ہی آ کے پڑھتا ہوں۔ تو آپ بھی بیٹے اس کو ایشو نہ بنائیں۔ جہاں جو آپ کے میاں جو کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ پڑھیں، تو وہ ضروری ہے کہ آپ گھر پہ ہی پڑھیں۔ ایون خاوند اگر اجازت نہ دے تو نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، یعنی اتنی تاکید ہے خاوند کے حکم کی۔ تو آپ بے شک گھر پہ پڑھیں، اور آپ کو یہ ثواب مسجد کی نماز کا ثواب ملے گا، کیونکہ حضرت ام حمید کی مثال میں نے دی ہے۔ تو گھر میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو ثواب وہی ملے گا جو کہ عام لوگ مسجد میں جا کے تراویح پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بس بتاتا جاؤں بیٹے، اپنے آپ پہ بوجھ یا زور ڈال کے یہ نہیں کہ ضروری 20 ہی پڑھ کے چھوڑنی ہے، یا کسی وجہ سے پیٹ میں گیس ہے، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، تو آپ چھوڑ بھی سکتی ہیں۔ اور اگر سستی ہے، بدن میں درد ہو رہی ہے، تو آپ 8 کے بجائے اس کو 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 3 وتر یا ایک وتر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ورنہ 8 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں 8 سے زیادہ تراویح جس کو کہتے ہیں وہ لیلۃ القدر قیام اللیل نہیں کیا۔ تو آپ پڑھیں، گھر پہ پڑھیں تو زیادہ بہتر، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور آپ جو پڑھیں چاہے وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہو، چاہے وہ الحمد آپ پڑھ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، اور یا اس کے بعد صورت پڑھنی ہے تو صورت اصل بے شک پڑھ لے، صورت ان آتائینہ پڑھے اور ان کا سینٹرل آئیڈیا ذہن میں رکھ کے پڑھے، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا سننے کا، پڑھنے کا۔ ورنہ ہوتا ہی ہے کہ ہم امام صاحب کے پیچھے جو کہ وہ بہت تیز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا خیال کہیں ادھر گیا ہوتا ہے، کہیں کدھر گیا ہوتا ہے، اور ہم اس کا رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر سلام پھیر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ گھر پہ توجہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی چاہے جن کو آپ کو آتی ہے وہ پڑھے، اور ترجمہ تفسیر ذہن میں رکھ کے پڑھے، تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت یہ کہ وہ نمبر پورے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے ہے کہ آپ کتنی توجہ اور کانسنٹریشن سے پڑھتی ہے۔ تو یہ میرا ہے ویو، اور یہ جو ہے
کریکٹ ویو بھی ہے ایک حد تک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف 3 رات اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ 3 رات پڑھائی، ورنہ انہوں نے بھی گھر میں پڑھی۔ ٹھیک ہے، جو لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو ممانت نہیں ان کے، وہ ٹھیک ہے قرآن سنتے ہیں، لیکن یا تو یہ ہوا نا کہ ہر 4 رکعت سے پہلے امام صاحب بتا دے کہ بھئی میں اگلی جو 4 رکعت پڑھ رہا ہوں اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ بس آیات پڑھو گا، تو آدمی تلاوت جو وہ کر رہے تھے ذہن میں سینٹرلائز رکھے۔ لیکن بہت کم مساجد ہے جہاں پہ ہر 4 رکعت نماز سے پہلے 2 کر کے جو پڑھی جاتی ہے وہ امام سے خلاصہ پیش کرے، پھر 4 رکعت ختم ہو جائے تراویح کی، تو پھر بیٹھ جائے، اور پھر اگلی 4 جو رکعت انہوں نے پڑھی 2 کر کے ان کی تشریح کرے اور تفسیر کرے۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور یہ ہونا ہی چاہیے، کیونکہ ہم عرب تو ہے نہیں، وہ عرب جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن ہم کو قرآن پہ تدبر کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، سوچ کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب افقالھا، کیا تمہارے دلوں پہ قفل پڑ چکے ہیں؟ اور یہ قفل تبھی کھلے گا جب آپ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، چاہے آپ گھر میں پڑھ رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، چاہے آپ نماز پہ قرآن پڑھ رہی ہیں۔ تو یہ بیٹا یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ باقی اللہ آپ کو صحت زندگی دے اور دین میں کتنا زیادہ سے زیادہ فائل ہو۔ تو عمران کو بھی بہت دعائیں۔ اللہ حافظ۔